ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہلول بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے دامن پکڑ لیا۔ بہلول نے اس کی طرف دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے بھائی، مجھے کیوں روکا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے میری مدد کیجیے ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ بہلول نے پوچھا۔ بس خیریت ہی تو نہیں ہے، میری اس زبان نے آج مجھے مروا دیا ہے۔ میں نے اپنی موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ وہ پریشانی سے کہنے لگا، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ بہلول نے پوچھا۔ کیا بتاؤں جناب، اپنی حماقت کا حال اپنی زبان سے کس طرح کہوں؟ دراصل ہوا یوں کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے ایک بے حد خوبصورت گدھا پیش کیا۔ سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اسے خوب سدھایا گیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ بہت چاق و چوبند اور مستعد ہے۔ میرے منہ سے کہیں نکل گیا کہ یہ گدھا تو اتنا دانش مند ہے کہ اسے پڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ حاکم کوفہ نے میری بات پکڑ لی۔ میرے مخالفوں نے اسے اور ہوا دی، یہاں تک کہ حاکم کوفہ نے مجھے حکم دیا کہ میں گدھے کو پڑھاؤں اور اپنا قول سچ کر کے دکھاؤں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے انعام دیا جائے گا، اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میری گردن مار دی جائے گی۔ میں سخت مصیبت میں ہوں۔ بھائی بہلول، میری جان پر بنی ہے، خدا کے لیے کوئی صورت پیدا کرو کہ میں بچ جاؤں۔ بہلول بولا، بھائی غم نہ کر، میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں، آگے اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوا۔ مقررہ مدت کے بعد حاکم کوفہ نے اس آدمی کو طلب کیا۔ وہ گدھے کو لے کر اس کے دربار میں پہنچا۔ سارا دربار بھرا ہوا تھا اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ یہ پڑھا لکھا گدھا کیسے اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی، گدھا صفحے الٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ گیا، اور جب کتاب بند کر چکا تو اس نے زور سے پکارا، ڈھینچو ڈھینچو ڈھینچو۔ حاضرین اور حاکم حیران رہ گئے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ گدھا تمام کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس کا اعلان کر رہا ہے۔ حاکم نے اس شخص کو بھاری انعام و اکرام دیا۔ وہ خوشی خوشی واپس آیا اور شیخ بہلول کی خدمت میں پہنچا۔ جناب شیخ بہلول، یہ انعام و اکرام سب آپ کا ہے، اور اگر آپ مجھے وہ ترکیب نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے بھی جاتا۔ شیخ بہلول نے کہا، نہیں بھائی، یہ انعام و اکرام تمہیں ہی مبارک ہو، میں نے تو صرف یہ ترکیب بتائی تھی، گدھے کے ساتھ محنت تو تو نے کی۔ قریب ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ بولا، بھائی وہ ترکیب کیا ہے جس نے گدھے کو ساری کتاب پڑھوا دی؟ وہ شخص ہنسنے لگا اور بولا، اب تو میری جان بچ گئی ہے، سو اس ترکیب کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں کہ جس کو اپنے گدھے کو پڑھوانا ہو وہ اس طریقے سے پڑھوائے۔ ہاں بھائی بتاؤ، جو شخص پوچھنے لگا۔ سنو بھائی، وہ کتاب جو گدھے کو پڑھانی ہو اس کے درمیان جو رکھ دو، گدھے کو دن بھر بھوکا رکھو اور شام کو وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دو۔ بھوکا گدھا کتاب کے صفحے الٹتا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا۔ اس طرح 8-10 دن یہ عمل دہراؤ تو گدھا اس بات کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی خوراک کتاب کے صفحوں کے درمیان میں ہو۔ اب جس وقت بھی گدھے سے کتاب پڑھوانے کا مظاہرہ کرنا ہو تو اسے بھوکا رکھو اور کتاب کے درمیان جو بھی نہ رکھو۔ اب گدھا یہی سمجھے گا کہ صفحوں کے درمیان جو رکھے ہوئے ہیں، وہ بھوک سے بے تاب ہو کر صفحے الٹتا جائے گا۔ آخری صفحے تک جب اسے جو نہیں ملیں گے تو وہ ڈھینچو ڈھینچو کر کے اعلان کر دے گا کہ اس نے ساری کتاب پڑھ لی ہے۔